نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے سنائیں گے فضائل سورۃ الملک، یعنی سورۃ الملک کی فضیلت۔ یہ سورت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور اپنے مضمون کے لحاظ سے بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے۔ اس سورت کو تبارک، مانعہ، منجیہ اور مجادلہ بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ اس سورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم مانعہ، عذاب الہی سے روکنے والی کہتے تھے، طبرانی۔ نمبر 2، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ خیمہ گاڑا، وہاں ایک قبر تھی جس کا ان کو علم نہ تھا۔ انہوں نے اس قبر میں ایک شخص کو سورۃ الملک پڑھتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ اس نے پوری سورت ختم کر ڈالی۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مانعہ ہے، منجیہ ہے جو عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے، ترمذی شریف۔ نمبر 3، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک شخص سے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی حدیث تحفہ میں نہ دوں جس سے تم خوش رہ جاؤ؟ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھا کرو، اپنے گھر والوں کو، سارے بچوں کو اور پڑوسیوں کو سکھاؤ۔ یہ نجات دلانے والی، قیامت میں مجادلہ کرنے والی ہے، یعنی اپنے رب سے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور اللہ رب العزت سے مطالبہ کرے گی کہ اسے عذاب جہنم سے بچا لے۔ اس کی وجہ سے اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے نجات پائے گا، ترمذی۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک سورت 30 آیتوں والی ہے، اس نے میری امت کے ایک شخص کی سفارش کی اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ سورت تبارک الذی ہے، ابو داؤد، نسائی۔ نمبر 5، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت الف لام میم السجدہ اور سورۃ الملک تبارک الذی ہر رات پڑھتے اور سفر و حضر میں کبھی ترک نہ فرماتے۔ چاند دیکھ کر اسے پڑھا جائے تو مہینہ کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ روح المعانی، چند فوائد حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص سوتے وقت ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، عالم سکرات میں ذرہ بھر تکلیف نہ ہوگی، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ اس لیے اگر اس سورت کو 11 روز تک بعد نماز ظہر پڑھ کر اللہ کے حضور میں کسی مرحوم شخص کے مغفرت کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور مرحوم کو اللہ تعالی راحت نصیب فرمائے گا اور اس سے عذاب قبر ٹل جائے گا۔ نمبر 2، جو شخص اس سورت کو روزانہ بعد نماز فجر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں استقامت پیدا کرے گا اور اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اسے روزانہ 41 مرتبہ طویل عرصہ تک پڑھتا رہے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ صاحب کشف بن جائے گا۔ نمبر 3، اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جاتی ہو تو اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس بچے کو پلائیں، انشاءاللہ نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے
اور بچہ ہمیشہ کے لیے نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 4، اگر کوئی حاملہ عورت 40 روز تک اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے تو اس کا حمل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محفوظ رہے گا۔ ایک عامل کا قول ہے کہ تہجد کی نماز میں 2 رکعتوں کے اندر سورۃ الملک کا پڑھنا اور 40 روز تک ایسا ہی کرنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اولاد نرینہ ملنے کا سبب بنے گا۔ جو پڑھا اور سنایا اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین۔